سعودی دارالحکومت ریاض میں امریکی سفارت خانے پر ڈرون حملہ ہوا۔ سعودی وزارت دفاع نے امریکی سفارت خانے کو نشانہ بنائے جانے کی تصدیق کر دی۔ ترجمان سعودی وزارت دفاع کے مطابق امریکی سفارت خانے کی عمارت سے 2 ڈرون ٹکرائے۔ ڈرون حملے سے عمارت کو آگ لگ گئی اور عمارت کے ایک حصے کو جزوی نقصان پہنچا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ریاض میں امریکی سفارت خانے پر حملے اور امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا بدلہ جلد لیا جائے گا۔ نیوز نیشن چینل کی صحافی کیلی مائر نے ایکس پر بتایا، ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکی فوجیوں کی ہلاکت اور سفارت خانے پر حملے کے رد عمل کے بارے میں جلد اعلان کیا جائے گا۔ وہ نہیں سمجھتے کہ اس کارروائی کے لیے زمینی افواج بھیجنے کی ضرورت پیش آئے گی۔ امریکی سفارت خانے پر حملے اور امریکی سروس ممبران کی ہلاکت کے بعد خطے میں کشیدگی میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ اسرائیل کے ایک بار پھر ایران پر بڑے میزائل حملے۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق وسطی، جنوبی اور مشرقی تہران میں میزائل داغے گئے۔ تہران کے مختلف علاقوں میں دھماکے سنے گئے۔ الجزیرہ کے مطابق تازہ حملوں میں ایرانی دارالحکومت کے متعدد حصوں کو نشانہ بنایا گیا۔ تہران میں ٹی وی چینل کی عمارت، سینٹرل جیل کمپلیکس کے قریب حملے کیے گئے۔ امارات کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ ایران سے آنے والے بیلسٹک میزائلوں سے نمٹا جا رہا ہے اور افواج کسی بھی حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار اور چوکس ہیں۔ وزارت دفاع کے مطابق ملکی سلامتی اور شہریوں کے تحفظ کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ دوسری جانب بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق دوحہ کے بعد بحرین اور دبئی میں بھی دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ امریکی سینکام نے ایران کے حملوں میں 6 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کر دی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے بتایا، ایران کے ابتدائی حملوں میں اب تک 6 امریکی فوجی ہلاک ہوئے۔ امریکی افواج نے حال ہی میں 2 لاپتہ فوجیوں کی باقیات برآمد کی ہیں۔ دونوں فوجی ایران کے ابتدائی حملوں میں مارے گئے تھے۔ سینکام کا کہنا ہے ایران پر بڑے جنگی حملے کیے جا رہے ہیں۔ خلیج عمان میں تمام ایرانی بحری جہازوں کو تباہ کر دیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا دعویٰ، کہا 2 دن پہلے خلیج عمان میں 11 ایرانی جہاز تھے، اب ایران کا ایک جہاز بھی موجود نہیں۔ ایران کے دن گئے جب خلیج عمان میں جہازوں کو ہراساں کیا جاتا تھا۔ سینکام نے خلیج عدن میں تمام ایرانی جہازوں کو تباہ کرنے کے دعوے کے ساتھ ساتھ ویڈیو بھی جاری کی۔ ایران نے ہماری وارننگ نظر انداز کی۔ ایران تباہ شدہ ایٹمی تنصیبات کی دوبارہ تعمیر کی کوششیں کر رہا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں ایران کے دور مار میزائل سنگین خطرہ ہیں۔ ایران اپنے بیلسٹک میزائل پروگرام کو ڈرامائی طور پر وسعت دے رہا تھا تاکہ ایٹمی ہتھیاروں کی تیاروں کو تحفظ دے سکے۔ ایران کو نہ روکتے تو امریکہ تک مار کرنے والے میزائل بنا لیتا۔ The United States military continues to carry out large-scale combat operations in Iran to eliminate the grave threats posed to America by this terrible terrorist regime. We warned Iran not to make any attempt to rebuild at a different location, but they ignored those warnings and refused to cease their pursuit of nuclear weapons. In addition, the regime's conventional ballistic missile program was growing rapidly and dramatically. The regime already had missiles capable of hitting Europe and our bases, both local and overseas, and would soon have had missiles capable of reaching our beautiful America. The purpose of this fast-growing missile program was to shield their nuclear weapon development and make it extraordinarily difficult for anyone to stop them. ایران سے اصل جنگ تو ابھی شروع ہی نہیں ہوئی۔ صدر ٹرمپ نے کہا بڑی کارروائی جلد ہوگی۔ سی این این سے گفتگو میں کہا 4 ہفتوں کا ایپک فیوری آپریشن وقت سے پہلے ہی مکمل ہونے کا امکان ہے۔ بحرین، اردن، کویت، قطر، یو اے ای پر ایرانی حملے بڑے سرپرائز تھے۔ ایران پر امریکی فوجی کارروائی کا اگلا مرحلہ انتہائی ہولناک ہوگا۔ صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا ابتدائی حملوں میں 49 ایرانی رہنما مارے گئے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی اسکولوں اور ہسپتالوں پر امریکی اسرائیلی حملوں کی مذمت، کہا ہسپتالوں پر حملے زندگی پر حملہ اور اسکولوں پر حملہ قوم کے مستقبل کو نشانہ بنانا ہے۔ مریضوں اور بچوں کو نشانہ بنانا بنیادی انسانی اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ ایرانی صدر نے کہا دنیا کو مذمت کرنی چاہیے۔ ایران ان جرائم پر خاموش رہے گا اور نہ ہی جھکے گا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا ایک اور اسرائیلی ڈرون مار گرانے کا دعویٰ، بتایا اسرائیل کے 21ویں ڈرون کو تباہ کر دیا۔ اس کے علاوہ ابو شہر میں اسرائیلی ڈرون کو مار گرایا۔ پاکستان کی ایران کے حوالے سے پالیسی متوازن ہے۔ سینئر سیکیورٹی عہدیدار نے واضح کر دیا پاکستان اگلا ہدف کا تاثر بے بنیاد، حقائق کے منافی قرار۔ سیکیورٹی عہدیدار نے کہا ایران کے برادر عرب ملکوں کے نشانہ بنانے پر تحفظات ہیں۔
پرتشدد احتجاج کسی بھی صورت قبول نہیں کیا جائے گا. افراتفری پھیلانے کی کوشش پر قانون کے مطابق نمٹا جائے گا. پاکستان مستحکم پرامن ایران کا خواہاں ہے. پاکستان کی مسلح افواج قوم کی حمایت سے دشمن کے عزائم ناکام بنائیں گی. واپس آئیں گے بریک کے بعد. خبر کراچی سے ہے. نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے ڈیفنس اور گلشن میں آپریشن کیا ہے. تفصیل کیا ہے؟ نذیر شاہ ہمارے ساتھ ہیں، وہ بتائیں گے. نذیر بتائیے. بالکل دیکھیں، نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی ہے جس نے ڈیفنس اور گلشن میں آپریشن کرتے ہوئے آئی ٹی کمپنی کی آڑ میں غیر قانونی کال سینٹر چلانے والے 7 ملزمان کو گرفتار کیا ہے. ترجمان NCCIA کے مطابق ملزمان کے قبضے سے لیپ ٹاپ، اسپوفنگ سافٹ ویئر، موبائل فونز اور لاکھوں غیر ملکی شہریوں کا بینک ڈیٹا برآمد ہوا ہے. یہ ملزمان اسپوفنگ اور بڑے آن لائن مالیاتی فراڈ میں ملوث ہے، جن کے خلاف 2 مقدمات درج کیے گئے ہیں. ملزمان سارے فراڈ آئی ٹی کمپنی کی آڑ میں کرتے تھے، شہریوں کی ذاتی معلومات تک رسائی حاصل کر لیتے تھے اور غیر قانونی سافٹ ویئر کے ذریعے بینک کا نمائندہ بن کر فون کرتے اور شہریوں کے کریڈٹ کارڈ کا خفیہ کوڈ حاصل کرنے کے بعد خفیہ کوڈ سے پیسے اپنے مخصوص مرچنٹ اکاؤنٹ میں منتقل کر دیتے تھے. اس کے علاوہ ملزمان خود کو بین الاقوامی ٹریڈ مارک آرگنائزیشن کا نمائندہ بھی بتاتے تھے اور غیر ملکی شہریوں کو جعلی نمائندہ بن کر فون کال کرتے اور لوٹتے تھے. اور بیرون ملک مقیم دیگر جو ان کے ساتھی ہیں ان کی بھی تلاش کا عمل جاری ہے اور گرفتاریوں کے لیے پاکستانی سفارت خانے سے بھی رابطہ کر لیا گیا ہے اور مزید تحقیقات کا عمل جاری ہے. جی بہت شکریہ آپ کا نذیر. خانیوال پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف بڑی کارروائی. خاتون سمیت 3 منشیات فروش گرفتار کر کے ان کے قبضے سے 8.5 کلو سے زائد چرس برآمد کر لی. ملزمان کے خلاف الگ الگ مقدمات درج کر لیے گئے. DPO خانیوال محمد عابد کے مطابق منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی. پاکستان اور IMF کے درمیان پالیسی مذاکرات کا دوسرا دور آج ہوگا. IMF وفد ترکی سے ورچوئل مذاکرات میں شریک ہوگا. اجلاس میں خیبر پختونخوا حکومت کی معاشی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا. مشیر خزانہ KP مزمل اسلم ورچوئل پالیسی مذاکرات میں خیبر پختونخوا حکومت کی کارکردگی پر بریفنگ دیں گے. IMF کے ساتھ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کا سیشن بھی ہوگا. IMF کا وفد سرکاری اداروں کی خریداری میں پیپرا رولز میں ترامیم پر خصوصی سیشن کرے گا. IMF کے ساتھ نیب CCP میں معلومات کے تبادلے کا سیشن بھی ایجنڈے میں شامل ہے. T20 ورلڈ کپ کی ٹرافی اٹھانے کا مشن گروپ اور سپر 8 راؤنڈ کے بعد ناک آؤٹ مرحلے میں مقابلہ ہوگا. پہلا سیمی فائنل بدھ کو جنوبی افریقہ اور نیوزی لینڈ کے درمیان کولکتہ میں ہوگا. جمعرات کو بھارت اور انگلینڈ کا سیمی فائنل ممبئی میں شیڈیول ہے. فائنل اتوار کو احمد آباد میں ہوگا. پاکستان کے T20 ورلڈ کپ سے باہر ہونے پر PCB کا ایکشن. کھلاڑیوں پر 50 لاکھ روپے جرمانے کا فیصلہ کر لیا. ذرائع نے بتایا سینئر کھلاڑیوں کو مختصر فارمیٹ سے نکالنے پر بھی غور کیا جا رہا ہے. پرفارمنس دکھاؤ گے تو ہی مراعات پاؤ گے. T20 ورلڈ کپ سے باہر ہونے پر PCB ایکشن میں آ گیا. کرکٹ بورڈ کا کھلاڑیوں پر 50 لاکھ روپے جرمانے کا فیصلہ. ذرائع نے بتایا میگا ایونٹ میں ناقص کارکردگی پر ٹیم میں بڑی سرجری ہونا متوقع ہے. بابر اعظم سمیت کئی کھلاڑیوں کو مختصر فارمیٹ سے نکالنے پر غور کیا جا رہا ہے. گرین شرٹس ورلڈ کپ سپر 8 مرحلے میں صرف ایک ہی میچ جیت سکے. خراب رن ریٹ پر ٹورنامنٹ سے ناک آؤٹ ہوئے. قومی ٹیم لگاتار 4تھی مرتبہ ICC ایونٹ کے سیمی فائنل تک بھی نہ پہنچ سکی.